اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 2۔ حضرات مشائخ کرام کا ارشاد۔ محترم ناظرین، باقاعدہ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آڈیو کتابوں کا یہ سلسلہ جو ادارے میں جاری ہے، اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ بعینی ہی کتاب کے الفاظ نہیں پڑھے جاتے ہیں، بلکہ جہاں مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کو آسان کر کے پڑھا جاتا ہے تاکہ عام لوگ بھی اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حضرات مشائخ کرام کا ارشاد۔ سالک کے لیے عورتوں اور لڑکوں سے میل جول نہایت زہر قاتل ہے، کیونکہ ذکر کی برکت سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور طبیعت میں نرمی بڑھ جاتی ہے، پس انہیں حسن کا ادراک اور احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر شیطان جب گمراہی کے ہر راستے سے مایوس ہو جاتا ہے تو صوفیوں کو حسین لڑکوں اور عورتوں کے چکر میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے سالکین کو لڑکوں اور عورتوں سے بہت ہی احتیاط اور بہت ہی دوری کا اہتمام رکھنا چاہیے، اور اگر لڑکوں کی طرف یا عورتوں کی طرف بدنگاہی یا سخت میلان محسوس ہو تو فوراً مرشد سے رجوع کریں۔ حکایت۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدا، تجھ سے ملاقات کی کیا صورت ہے؟ ارشاد ہوا، دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ۔ تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز، اے حافظ تو خود ہی حجاب خودی ہے، تو ہی درمیان سے اٹھ جا۔ آیت نمبر 7۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ۔ اور حق تعالی جانتے ہیں آنکھوں کی چوریوں کو اور ان کو بھی جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ فائدہ۔ اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ بدنگاہی کرتے وقت یا دل میں گناہوں کے تصورات اور خیالات سے چھپ کر لطف لیتے وقت یہ دھیان بھی ہونا چاہیے کہ حق تعالی ہماری ان بیکار اور ذلیل حرکتوں سے خبردار ہے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ اس استحضار اور دھیان سے ندامت اور شرمندگی ہوگی اور فوراً توبہ اور استغفار کی توفیق ہوگی۔ بس یہ آیت دراصل آنکھ اور سینے کی خیانت سے حفاظت کا اکثر نسخہ ہے، مگر نسخہ جبھی مفید ہوتا ہے جب اس کا استعمال بھی ہو۔ بس اس مضمون کا مراقبہ اور دھیان دل میں بار بار جمانا چاہیے کہ حق تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہماری بدنگاہی کی اس ذلیل حرکت سے خبردار ہیں، اور اسی طرح دل میں جو بیہودہ شہوت کے خیالات سے اور حسینوں کے تصورات سے خیالی پلاؤ کا حرام لطف لیا جا رہا ہے، اس سے بھی حق تعالی باخبر ہے، اور پھر حق تعالی کے غضب اور قدرت کو سوچا جاوے۔ انشاءاللہ تعالی اس استحضار کی مشق سے اور ہمت اور دعا سے دونوں خیانتوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف مراقبہ اور ذکر اور وظیفوں سے یہ بیماری نہیں جاتی، یہ چیزیں تو مددگار ہیں، اصل کام ہمت اور ارادے سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ حکایت۔ ایک طالب علم نے حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں حسن سے بے حد متاثر ہوتا ہوں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور مجھے حسینوں سے نگاہ بچانے کی طاقت نہیں۔ جواب ارشاد فرمایا کہ یہ فلسفے کا قاعدہ ہے کہ قدرت دونوں طرف سے ہوتی ہے، پس حسینوں کو دیکھنے کی آپ کو طاقت ہے تو یقیناً آپ کو نہ دیکھنے کی بھی طاقت حاصل ہے، یعنی جس کام کو آدمی کر سکتا ہے وہ اس کام کو نہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ مانی ہوئی عقلی بات ہے۔ آیت نمبر 8۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ترجمہ۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک شخص سے ان کے افعال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ آیت نمبر 9۔ ان ربک لبالمرصاد۔ ترجمہ۔ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے۔
احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر عورت کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور شہوت کی باتیں سننا جو زنا کی رغبت پیدا کریں یہ کان کا زنا ہے، اور زبان سے غیر محرم عورتوں سے بات چیت کر کے خوش ہونا یہ زبان کا زنا ہے، اور ہاتھوں سے نامحرم عورتوں یا خوبصورت لڑکوں کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور پاؤں سے ان کی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے، اور دل تو اسی حرام کاری کی امید رکھتا ہے، اور شرمگاہ اس چیز کو سچا یا جھوٹا کرتی ہے۔ اعضاء کی سرحدوں کی حفاظت ہی سے دل کی حکومت بھی محفوظ ہوگی۔ جس ملک کی بارڈر محفوظ نہیں اس کا ہیڈ کوارٹر بھی محفوظ نہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچا کرو، اور اگر ضرورت کی وجہ سے بیٹھنا ہی ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظریں نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلی بات کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ نمبر 3، حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ، اچانک نظر کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا اصرف بصرک، اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچانک نظر معاف تو ہے مگر اس نظر کو جمانا حرام ہے، فوراً اس اجنبیہ یا لڑکے سے نظر کو پھیر لینا چاہیے۔ نمبر 4، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ عنہ آئے۔ ان کو آتے دیکھ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں پردہ کرو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں؟ نہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم کو پہچان سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو، اور کیا تم ان کو دیکھ نہیں رہی ہو؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر نابالغ اور کم عمر لڑکی ہو لیکن اس کی طرف دیکھنے سے خواہش پیدا ہوتی ہو تو اس کے کسی عضو کو دیکھنا جائز نہیں۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجنبی عورتوں سے بچو۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ شوہر کے حقیقی بھائی کو دیور کہتے ہیں، اور شوہر کے ہر قریبی رشتہ دار کا بھی یہی حکم ہے، جیسے شوہر کے چچا زاد بھائی وغیرہ، ان لوگوں سے سخت احتیاط کا حکم ہے۔ نمبر 6، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے مگر یہ کہ اس کا وہاں محرم بھی موجود ہو۔ مسئلہ، کسی نامحرم عورت یا کسی خوبصورت لڑکے کے پاس تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں، اور خاص طور پر اجنبیہ عورت کے ساتھ اکیلے رہنا بالاتفاق حرام ہے۔ نمبر 7، لا تنظروا الى المردان فإن فيهم لمعة من الحور۔ ترجمہ، بغیر داڑھی والے لڑکوں کی طرف نظر مت کرو کیونکہ ان کے حسن میں حوروں کی جھلک ہے، جس سے دل کو کشش ہوتی ہے اور اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ فائدہ، بعض بے علم یا بددین صوفیوں اور نقلی درویشوں نے بغیر داڑھی والے لڑکوں سے محبت اور شہوت پرستی کو عیش کا مشغلہ بنا رکھا ہے، اور بعض نے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ صرف لڑکوں سے شہوت پرستی گناہ کبیرہ ہے، لیکن حرام کام اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ سمجھنا یہ تو سخت ضلالت اور گمراہی اور کفر ہے۔ نمبر 8، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط۔ ترجمہ، سب سے زیادہ خوف جو میں اپنی امت پر کرتا ہوں وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ملعون من عمل قوم لوط، جس شخص نے قوم لوط کا عمل کیا وہ ملعون ہے۔ خدا کی رحمت سے دوری کو عربی میں لعنت کہتے ہیں۔ نمبر 10، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قوم لوط والے عمل کے کرنے والے اور کرانے والے پر دیوار گرا کر ہلاک کر دیا۔ نمبر 11، حق تعالی نظر رحمت سے نہ دیکھے گا ایسے شخص کی طرف جس نے کسی مرد کے ساتھ برا کام کیا یا اپنی بیوی کے پاخانے کے مقام سے شہوت پوری کی۔ نمبر 12، ایک جوان شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا کہ اگر تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے تو کیا معلوم ہوگا؟ عرض کیا، نہایت مکروہ اور ناگوار ہوگا اور سخت غیرت آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کیا تمہاری پھوپھی زندہ ہے؟ کیا تمہاری بہن زندہ ہے؟ اور ہر ایک کے ساتھ آپ نے اس کی والدہ والا معاملہ پیش فرمایا اور اس نے ہر ایک کے معاملے میں ناگواری کا اظہار اور غیرت کا اظہار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ بھی تم زنا کی خواہش کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی خالہ یا پھوپھی یا بہن ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ ترجمہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے قلب کو پاک فرما۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اس کے بعد مرتے دم تک زنا کا وسوسہ بھی کبھی نہیں آیا۔